یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 21۔ بوا جی، یہ گلوبن مجھ سے اتر نہیں رہا، پلیز اتار دیں۔ وہ بوا جی کو آوازیں دیتی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ ابھی تک منگنی والے جوڑے میں تھی، دوپٹہ سر پر سے ہٹا ہوا تھا تو بالوں کا جوڑا اور جوڑے پر لگے لہنگے سے ہم رنگ خوبصورت پھول بھی نظر آ رہے تھے۔ کچھ جولری وہ اتار چکی تھی اور کچھ اتار رہی تھی۔ لاؤنج میں میر فاروق کھڑے بوا جی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی ابھی تک لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ نورالعین کی خوشی بھری چہکتی آوازیں ان دونوں کے کانوں میں پڑیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے آج۔ میر فاروق نے بھرپور چاہت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری بیٹی کی نظر اتاری نرگس بوا؟ انہوں نے مسکرا کر بوا جی سے پوچھا۔ کئی بار اتار چکی ہوں، ایسی گڑیا سی لگ رہی ہے، مجھے تو دھڑکا تھا کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ بوا جی سے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ میر فاروق نے آگے بڑھ کر نورالعین کا ماتھا چوما تھا۔ جی بابا جان۔ نورالعین نظریں جھکا گئی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے، میری بیٹی مجھے سدا یوں ہی ہنستی نظر آئے۔ ماشاءاللہ، امان اور اینا ساتھ بیٹھے کتنے پیارے لگ رہے تھے، چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ میں نے تو اینا کے ساتھ ساتھ امان پر بھی دور سے ہی نظر کی دعا پڑھ کر پھونک دی تھی۔ میر فاروق نے بے حد پیار سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زمان ہاؤس کے برخلاف امان کا گھر سوگواریوں اور اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے ابھی ابھی وہاں کسی کی موت ہوئی ہو، کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ وہ غموں اور وحشتوں میں گھرا لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ آج اس گھر کے مالک کی منگنی تھی۔ اندھیرا، سناٹا اور وحشت پھیلی تھی۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا، صرف کرتا شلوار کے اوپر سے ویسٹ کوٹ اتار دی تھی اور سلیقے سے جمے بال قدرے بکھرے سے گئے تھے۔ منگنی کی تقریب میں وہ جتنا خوش اور مسکراتا نظر آ رہا تھا، اب اس کے برخلاف سوگوار، اداس اور تنہا نظر آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں یکے بعد دیگر مانوس آوازیں گونجنے لگیں۔ امان، حمیرہ نے پکارا۔ مانی، عبید اللہ نے پکارا۔ بھائی، عائشہ نے بھی پکارا تھا۔ وہ بول کیا رہے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر یہ آوازیں خوشی بھری تھیں۔ وہ سب امان کو پکار رہے تھے۔ امان، یہاں آؤ مانی، حمیرہ نے دوبارہ پکارا۔ کم ہیئر مانی، عبید اللہ نے بھی دوبارہ آواز دی۔ بھائی آؤ، عائشہ نے بھی اسے بلایا۔ سب آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوئی تھیں اور جیسے چاروں اطراف میں گونج رہی تھیں۔ امان نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھری تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور وہ ایک دم سے ہی صوفے پر سے اٹھا۔ اس کا انداز کھویا کھویا گمسم سا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اپنے پیانو روم میں آیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، پراسرار اور وحشت بھرا اندھیرا۔ اس نے کمرے کی کوئی لائٹ آن نہیں کی۔ کہیں باہر سے ہی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد سے مکمل طور پر لاتعلق پیانو بجانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی، وحشت اور جنون سا بھرا تھا۔ پیانو بجاتے بجاتے وہ اسی مخصوص دھن میں جانے لگا تھا۔ ابھی اس نے وہ دھن بجانی شروع ہی کی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ پیانو کیز پر اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے کرتے کی جیب سے موبائل نکالا۔ نورالعین کال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کا نام دیکھ لینے کے باوجود اجنبیت اور وحشت بھری تھی۔ اس نے اسی غصے اور وحشت کے عالم میں کال ریسیو کی۔ کیا حال ہے؟ سوئے نہیں نا ابھی تک؟ مجھے بھی نیند نہیں۔ دوسری طرف نورالعین منگنی کے لہنگے میں بیڈ پر چٹ لیتی مسکرا رہی تھی۔ وہ اب اپنے تمام زیورات اتار چکی تھی، بال بھی کھلے تھے۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ وہ اجنبیت بھری انتہائی سرد آواز میں بولا۔ کیوں بھائی، میں تمہیں فون نہیں کر سکتی کیا؟ وہ مسکرا کے شوقی سے بولی۔ ہاں، نہیں کر سکتی۔ امان غصے سے چیخا۔ نورالعین اس کے انداز پر بری طرح شاکڈ ہوئی۔ امان، کیا ہوا ہے؟ ایسے روڈ کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر امان نے لائن انتہائی غصے سے کاٹی، اپنا موبائل آف کیا اور پھر اسے دور پھینکا۔ نورالعین بند فون کو کان سے لگائے شاک تھی۔ اسے امان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے الجھن بھرے انداز میں اس کے موبائل پر دوبارہ کال ملائی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ The dial number is powered off at the moment. Please try later. نورالعین مزید شاکڈ ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امان نے نہ صرف یہ کہ اس کی کال بدتمیزی سے بند کی، بلکہ اس کے بعد اپنا موبائل سرے سے آف ہی کر دیا۔ اسے بہت برا لگا۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی خوشی اب خفگی میں بدل گئی تھی۔ جب تک وہ جاگتی رہی، امان کے اس عجیب و غریب رویے ہی کو سوچتی رہی۔ پھر صبح اٹھنے کے بعد بھی اسی کو سوچتی رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اسے کال کرے یا نہیں۔
پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کال ملائی۔ اب امان کا نمبر آن تھا، بیل جا رہی تھی۔ اس نے فوراً لائن کاٹ دی۔ وہ اس سے ناراض تھی اور بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کال بند کرنے کے فوراً بعد امان کی کال آنے لگی۔ اب غصہ اور ناراضگی دکھانے کی اس کی باری تھی۔ اس نے غصے سے امان کی کال کاٹی۔ اس نے پھر سے کال کی۔ اس نے ایک بار پھر کال کاٹی اور پھر موبائل آف کر دیا۔ وہ بدلے کے طور پر اس کے ساتھ وہی کر رہی تھی جو اس نے رات اس کے ساتھ کیا تھا۔ اینا، امان کی کال ہے۔ وہ اسی طرح غصے میں بیٹھی تھی جب بوا جی ہاتھ میں کارڈلیس فون لیے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے کہیں مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ جواباً بہت ناراضگی سے بولی۔ بوا جی نے اس کے انداز پر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اینا، بات کرو، کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے اسے ٹوکا۔ میں نے بات نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لیں۔ اس کا انداز غصے بھرا تھا۔ وہ کسی حال میں بات نہیں کرنے والی تھی۔ امان بیٹا، وہ اینا، بوا جی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امان کو کیا بتائیں۔ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے نا بوا جی؟ اس نے بوا جی کی بات مکمل کی۔ وہ اپنے رات کے جنونی رویے کے برعکس اب بالکل نارمل تھا اور آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آپ کی اس بیٹی کے کچھ زیادہ نخرے نہیں ہو گئے بوا جی؟ اس نے ہنس کر کہتے ہوئے کلائی میں گھڑی باندھی تھی۔ ویسے مس نکچڑی مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے بات نہیں کر رہی۔ بوا جی کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے اس نے نورالعین کی ناراضگی کے بارے میں انہیں بتایا۔ بوا جی بے ساختہ ہنس پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ کوئی لطیفے سنا رہا ہے کیا وہ آپ کو؟ نورالعین نے ان کے ہنسنے پر چڑھ کر پوچھا۔ کہہ رہا ہے تم نکچڑی ہو۔ بوا جی نے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ کیا؟ وہ غصے سے چیخی۔ تم خود ہو گئے نکچڑے، رات مجھ سے اتنا برا برتاؤ کیا اور اب مزے سے فون کھڑکا دیا۔ اس نے غصے سے چھپٹنے والے انداز میں بوا جی کے ہاتھ سے فون لیا۔ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی۔ بوا جی مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ لیکن فون تو پہلے تم نے کیا تھا نا؟ امان اس سے بات کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ غلطی سے کال مل گئی تھی۔ وہ کھسیانی ہوئی۔ جھوٹ، تم نے چیک کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ میرا فون اب آن ہے یا نہیں؟ امان پورے اعتماد سے بولا۔ ہاں کیا تھا تو پھر؟ اب کی بار وہ قدرے ڈٹائی سے بولی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو زندگی؟ وہ اس کی خفگی محسوس کر کے دھیمے لہجے میں بولا۔ آہا زندگی، رات میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، اتنا سخت برتاؤ کیا اور اب صبح میں زندگی ہو گئی۔ وہ چڑی۔ اب ایک شریف آدمی کو تم گہری نیند سوتے سے اٹھاؤ گی تو وہ تمہیں غالب کی شاعری تو سنانے سے رہا، کچھ نہ کچھ برا ہی نکلے گا منہ سے۔ تم رات کو سو گئے تھے؟ جب میں نے کال کی تھی تم سو رہے تھے؟ اس کے غصے اور ناراضگی میں کچھ کمی آئی۔ ہاں نا، مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں نے نیند میں تم سے کیا بولا تھا۔ اس نے اعتماد سے جھوٹ بولا۔ بولے کیا تھے؟ بدتمیزی سے بات کی تھی مجھ سے، بالکل اجنبی لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا میں نے کسی انجان شخص کو کال ملا دی۔ میں سو گیا تھا نا، اور کوئی بات نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تمہیں سوتے سے اٹھا دیا جائے تو تمہیں اتنا غصہ آتا ہے؟ تم غصے کے تیز ہو؟ نورالعین نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ امان کا غصہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اسے ڈرانے والے انداز میں امان نے لہجے کو خوفناک سا بنایا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اب جیسے بھی ہو برداشت کر لوں گی۔ وہ مسکرائی۔ ویسے اگر میں زیادہ سخت ہو گیا تھا تو آئی ایم سوری۔ تمہیں سوچتے سوچتے کل رات کب سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہاری کال سے آنکھ کھلی، میں گہری نیند میں تھا۔ وہ معذرتی لہجے میں بولا۔ اٹس اوکے مان، کوئی بات نہیں۔ نورالعین کے سب گلے شکوے دور ہو چکے تھے، اس لیے وہ مسکرا کے پیار سے بولی۔ اس نے امان کو پہلی بار مان کہا تھا۔ امان بے اختیار چونکا۔ میں تمہیں مان بولا کروں گی امان۔ کل رات بہت سوچا میں نے تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں۔ جب تم مجھے اس نام سے بلانا چاہتے ہو جس سے کوئی اور نہ بلائے تو میں بھی تمہیں ایسے ہی نام سے پکاروں گی جس سے کوئی اور نہ پکارتا ہو۔ وہ بولنے کے بعد خود ہی مسکرائی تھی۔ امان بالکل خاموش گمسم سا ہو گیا تھا۔ مان اچھا ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس کے منہ سے وہ مشکل نکلا۔ وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، صرف زبان سے نہیں کہہ رہی، دل سے تمہیں اپنا بھروسہ، یقین اور مان سمجھنے بھی لگی ہوں۔ وہ بڑے جذب اور گہرائی سے بولی، اور امان کے دل میں اضطراب ایک بار پھر پیدا ہو گیا۔ آخر کیوں تھی وہ لڑکی ایسی، اتنی محبتوں سے گندھی؟ اس پر جان نچھاور کرتی، اس کی ہر خفا معاف کرتی۔ کیوں تھی وہ اس کے لیے ایسی، اتنی چاہتوں سے بھری؟ اسے اپنے باپ جیسا ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ جو گلٹ اپنے اندر ابھرتا پاتا ہے وہ تو نہ اسے ہوا کرتا۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلاتا اور وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ سائرہ لاؤنج میں بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ رابعہ کی کال آ رہی تھی۔ لوشن لگاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں رابعہ، کیسی ہو؟ میں بھی تمہیں ہی۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ رابعہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے؟ سائرہ تعجب سے بولی۔ فاروق بھائی کی بیٹی کی کل رات دھوم دھام سے منگنی ہو گئی۔ کیا؟ سائرہ حیران ہوئی۔ نہیں پتا تھا نا تمہیں؟ یعنی انہوں نے بتانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی؟
اس کی حیرانگی پر رابعہ نے جتانے والے انداز میں پوچھا، یعنی یہ تھی اس کی اہمیت میر فاروق کے نزدیک؟ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ سائرہ نے پوچھا۔ جس مشہور ڈیزائنر کا ڈیزائن کیا ہوا حسین اور مہنگا لہنگا کل ان کی صاحبزادی نے زیب تن فرمایا تھا نا، اس ڈیزائنر نے اپنی پروموشن کے لیے منگنی کی دلہن بنی نورالعین زما کی ایک تصویر انسٹاگرام پر اپلوڈ کی ہے۔ رابعہ کا لہجہ تنزیہ سے بھرا ہوا تھا۔ ویسے تو ملک کی اتنی بڑی کاروباری شخصیت کی بیٹی کی منگنی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے آج کے اخباروں میں بھی منگنی کی تصویریں ضرور ہوں گی اور سوشل میڈیا پہ بھی کئی جگہ شیئر کروائی جا رہی ہوں گی۔ آخر کو مشہور و معروف انڈسٹریلسٹ میر فاروق زما کی اکلوتی بیٹی کی منگنی ہوئی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ وہ تنزیہ ہنسی۔ ساحرہ جہاں اس خبر پر حیران تھی، وہیں اسے اپنی بے وقت ہونے کا احساس بہت بری طرح ہو رہا تھا۔ رابعہ کی کال کے بعد اس نے موبائل پر انسٹاگرام کھولا تو اسے ایک جگہ نورالعین کی منگنی کی تصویر نظر آئی۔ مشہور انڈسٹریلسٹ ڈاکٹر میر فاروق زما کی بیٹی نورالعین زما کی AK آئل ریفائنری کے CEO امان اللہ خان کے ساتھ منگنی کی خوبصورت تصویر۔ مشہور ڈیزائنر زینی نے یہ پکچر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ تصویر میں نورالعین اور امان اسٹیج پر ساتھ بیٹھے تھے۔ امان نورالعین کو منگنی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ نورالعین کے برابر میں ایک طرف میر فاروق بیٹھے تھے، دوسری طرف غوری صاحب تھے۔ شہر کی کئی جانی پہچانی VIP شخصیات نے فنکشن میں شرکت کی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے سائرہ کے چہرے پر شدید غصہ اور جیلسی ابھری۔ اسے یہ دیکھ کر آگ لگ رہی تھی کہ میر فاروق کی زندگی میں اس کی اہمیت ایک کیڑے کی جتنی بھی نہیں۔ میر فاروق نے اپنی زندگی کے ہر معاملے سے اسے بالکل الگ تھلگ کر رکھا ہے۔ غم و غصے سے اس تصویر کو دیکھتے کچھ لمحے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ نورالعین کے منگیتر کی شکل اسے کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی ہے، مگر وہ فوری طور پر اسے پہچان نہیں پائی۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ وہ زیر لب بولی۔ آپ کچھ کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ عطیہ وہاں اس سے کچھ پوچھنے آئی تھی، اسے بڑبڑاتے سن کر پوچھا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی تھی آج کیا پکانا ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہی، جو دل کرے پکا لو، وہ بیزاری سے بولی۔ گویا جاؤ یہاں سے۔ اسے محسوس ہوا عطیہ ابھی تک کھڑی ہے۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، اب کیا ہے عطیہ؟ میرے سر پہ کیوں سوار ہو؟ وہ میں کھانے کا مالکن کا موڈ دیکھ کر ڈرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کہہ تو دیا جو دل کرے پکا لو۔ سائرس کی بات کاٹ کر چڑچڑے انداز میں بولی، لیکن شاید آج میر صاحب آئیں، میرا مطلب ہے وہ پچھلے ہفتے بھی نہیں آئے تھے، اس ہفتہ اتوار بھی نہیں آئے تو آج آ سکتے ہیں۔ عطیہ نے اس کے غصے سے سہم کر بات مکمل کی۔ میں نے ان کو کوئی دعوت پر نہیں بلا رکھا، آئیں گے تو آ جائیں، تم نے جو پکانا ہے پکاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ سائرہ نے اسے ڈانٹا۔ اس کی ڈانٹ کھا کر عطیہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ سائرہ کی جلن اور حسد سے بری حالت تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ احساس تنگ کر رہا تھا کہ وہ میر فاروق کی خفیہ بیوی تھی اور ان کی ایکچوئل لائف میں اس کے صفر برابر بھی جگہ نہ تھی۔ اس نے غصے سے موبائل سائٹ پر ڈالا۔ رات میں وہ بیڈ روم میں آف موڈ کے ساتھ نیم دراز تھی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ جب اس کو باہر سے میر فاروق کی آواز آئی، وہ ابھی وہاں آئے تھے۔ ان کے بولنے کے ساتھ ساتھ چل کر اس کی طرف آنے کی آوازیں بھی قریب آتی جا رہی تھیں۔ تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ عطیہ سے اسی کی بابت پوچھ رہے تھے۔ میر فاروق کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر شدید ناراضگی اور غصہ پھیلا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ کمرے میں ہم دونوں کے لیے چائے بھجواؤ، یہ چیز کیک بھی نکال کر لے آؤ۔ کھانے میں کچھ نہ بنانا، ڈنر ہم باہر کریں گے۔ آوازوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا کیک کا باکس ملازمہ کو پکڑا دیا تھا۔ میر فاروق نے ملازمہ کو ہدایت کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ناراضگی کے اظہار کے طور پر سائرہ انہیں نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ وہ غلطاً کمرے میں کسی اور طرف دیکھنے لگی۔ کیا حال ہے بیگم صاحبہ؟ میر فاروق کا انداز شوخ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ آج ابھی سے کمرے میں کیسے بھائی؟ صرف 8 بجے ہیں، ابھی تو طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ انہوں نے مسکراہٹ سے اس سے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سائرہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر طنزیہ انداز میں کہا، میں تو ٹھیک ہوں سوئٹ ہارٹ، پر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہو؟ میر فاروق نے ٹھوڑی پر سے اس کا چہرہ ہولے سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میری کیا مجال آپ سے خفا ہوں؟ بندی آپ کے حکم کی غلام ہے، کہیے آپ کے دل کو بہلانے کے لیے کیا انتظام کروں؟ سائرہ نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہنے کے بعد بیزاری سے ان کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹایا۔ میں اس ویکینڈ پر نہیں آیا اس لیے خفا ہو، بلکہ پچھلے ہفتے بھی نہیں آ سکا، اس بار میں تمہارے پاس پورے 2 ہفتے بعد آیا ہوں، اس لیے ناراض ہونا۔ میر فاروق اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سائرہ کس بات کو لے کر خفا ہے۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ یقیناً اپنی بیٹی کی منگنی میں مصروف ہوں گے۔ سائرہ کی طنز سے بھری نظریں ان کے چہرے پر جمی تھیں۔ میر فاروق ایک پل کے لیے خاموش رہ گئے۔ وہ منگنی جس میں آپ کے تمام دوست، ملنے والے، رشتہ دار شریک تھے سوائے آپ کے خفیہ بیوی گئے۔ آپ تو اس منگنی کا اور رشتے کا بتانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی، مجھے تو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا۔ آخر حیثیت کیا ہے میری؟ میر فاروق زما کی لائف میں جو میرے ساتھ گزار رہے ہیں وہ ایک جھوٹی مصنوعی زندگی ہے۔ آپ کی حقیقی زندگی میں تو میں کہیں ہوں ہی نہیں۔ آپ کی حقیقی زندگی سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔
اس کی غصے سے آواز بلند ہوئی تھی۔ میر فاروق جواباً خاموش رہے۔ رابعہ ٹھیک کہتی ہے، آپ کی زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک خفیہ نکاح، خفیہ شادی، اپنی بیوی والی عزت و مقام تو آپ نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں، نہ دیں گے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ میر فاروق جیسے مغرور انا پرست آدمی کے لیے اس سے زیادہ سننا ممکن نہیں تھا۔ یہ سب تمہیں مجھ سے شادی سے پہلے معلوم تھا۔ تم سے جھوٹ بول کر شادی نہیں کی میں نے۔ تب تو تم اس شادی پر بہت خوش تھیں، راضی تھیں، اور تمہارے سب گھر والے بھی۔ 7 سالوں تک میرے پیسے پر عیش کرنے کے بعد انہیں اچانک تمہاری حیثیت اور مقام کا غم ستانے لگا۔ انہوں نے قاصد سخت اور سرد لہجے میں اسے آئینہ دکھایا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ پچھلے 7 سالوں سے میرے پیسے پر تم اپنے گھر والوں کو پالتی رہی ہو؟ ڈیفینس میں شاندار بنگلہ، بہنوں کی شادیاں، بھائی کو امریکہ بھجوانا، یہ سب کس کے پیسے سے ممکن ہوا ہے؟ وہ طنزیہ حقارت سے بولے تھے۔ سائرہ نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ اپنے گھر والوں سے کہو اپنی اوقات میں رہیں۔ میرے پیسے پل پڑ رہے ہیں، اپنی حیثیت نہ بھولیں۔ رہ گئی تم تو تمہیں اس شادی کے لیے میں نے مجبور نہیں کیا تھا۔ تم اپنی خوشی سے مجھ سے میری شرائط و ضوابط پر شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی تھی، جن میں میری پہلی شرط یہی تھی کہ شادی کبھی بھی اور کسی بھی حال میں ظاہر نہیں کی جائے گی۔ غصے سے بولتے ہوئے وہ ایک لمحے کو ٹھہرے۔ آگے بھی اگر یہ رشتہ میرے ساتھ چلانا چاہتی ہو تو میری شرائط و ضوابط پر چلانا پڑے گا۔ ان کا دو ٹوک اور سرد سا انداز تھا۔ سائرہ کو ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور آنسو بھر گئے۔ فاروق 7 سال ہو گئے ہیں، میں ایسی تنہا اور بے رونق زندگی جی جی کر تھک گئی ہوں۔ شادی کے وقت ہم نے جو بھی طے کیا تھا، مگر اب پلیز میرا سوچیں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہے، گھر ہے، ایک بھرپور لائف ہے۔ میرے پاس سوائے اکیلے پن کے کیا ہے؟ میں اپنی خود کی اولاد چاہتی ہوں، میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ فاروق پلیز مجھے میرے حق سے مزید محروم نہ رکھیں۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں ہمارے نکاح سے پہلے ہی بتا دیا تھا، میری صرف ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ مزید مجھے کسی بھی قیمت پر کسی بھی حال میں کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ میر فاروق نے اپنا بازو انتہائی غصے اور حقارت سے چھڑایا۔ وہ اس کے پاس سے غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مجھے ماں بننے کے حق سے محروم رکھ کر آپ میرے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اس بار بے بسی سے رو پڑی۔ تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے الگ ہو سکتی ہو، جب کہو تمہیں طلاق دے دوں گا، تم پابند نہیں ہو۔ میر فاروق بہت سنگدلی اور شفاقی سے بولے۔ آپ سے زیادہ ظالم، بےحس اور سنگ دل آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کے 7 سالوں کی یہ قیمت ہے آپ کی نظروں میں؟ ان کی اتنی آسانی سے طلاق کی بات کرنے پر وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ قیمت لاکھوں روپوں کی صورت میں ہر مہینے چکاتا آیا ہوں، آئندہ بھی چکاتا رہوں گا۔ ہر مہینے 20 سے 25 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلواتا ہوں۔ اس کے آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ شاندار گھر، عیش و آرام، گاڑیاں، ڈرائیور، نوکر چاکر، برانڈڈ کپڑے، جوتے، جولری، کاسمیٹکس، شاہانہ طرز زندگی، بزنس کلاس میں سفر، 5 اسٹار ہوٹلز کے سوئٹس، لاکھوں روپوں سے بھرا بینک اکاؤنٹ، یہ سب جو تمہیں میری دولت سے مل رہا ہے وہ تم خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ سائرہ کو اس طرح حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی ریاست کے مالک اور سائرہ ان کی رعایا اور معمولی کنیز تھی۔ چند ہزار روپے کمانے والی ایک معمولی سیکرٹری تھیں۔ اپنی اوقات نہ بھولو۔ آج یہ سب میں واپس لے لوں تو تم دوبارہ کہیں 25,000 کی نوکری کر رہی ہوگی۔ ان کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ خاموش بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے خاموشی سے گر رہے تھے۔ ماں بننا ہے؟ میر فاروق زماں کے بچے کی ماں؟ اپنی نسل خراب کر دوں؟ میر فاروق زماں ان کے تعلقات چاہے جتنے بھی عورتوں سے رکھے ہوں، پر اولاد صرف ایک ہی عورت سے پیدا کی ہے میں نے، ایک خاندانی عورت سے، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب اور اونچے فیملی بیک گراؤنڈ کی۔ انہوں نے غرور بھرے انداز میں اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ وہ سائرہ کو یہ جتا رہے تھے کہ وہ آسمان تھے اور سائرہ زمین پر پڑا ایک معمولی ذرہ تھی۔ سائرہ کو خاندان اور نسل کا تانا بہت زور سے جا کر چبھا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ وہ میر فاروق کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی، پھر وہ مزید وہاں رکے نہیں، کمرے کا دروازہ غصے سے بند کیا۔ ہاں علی بخش، ہاں سب خیریت ہے۔ فون پر علی بخش سے بات کرتے ہوئے باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھے۔ میں کل شام کی جگہ آج رات ہی دبئی جا رہا ہوں۔ ہاں ابھی بس نکل رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے علی بخش کو کوئی بات سنجیدگی سے فون پر بتائی۔ آپ جا رہے ہیں صاحب جی؟ عطیہ جو ان کی آواز سن کر کمرے سے نکلی تھی، انہیں اتنی جلدی واپس جاتا دیکھ کر حیران پریشان سی ہو گئی۔ ہاں، ان کا انداز سخت تھا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے، عطیہ حیرانگی سے بولی۔ اپنے بے ساختہ منہ سے نکلے جملے پر وہ خود ہی بری طرح گڑبڑائی۔ میر فاروق نے اسے انتہائی سخت نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ان کے گھورنے پر وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ میر فاروق نے اسے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ اسی طرح چہرے پر سختی لیے دروازے سے نکل گئے۔ عطیہ سہمی وہیں کھڑی رہ گئی۔ سائرہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میر فاروق کے ہاتھوں ہوئی اس سے اپنی بے عزتی سہی نہیں جا رہی تھی۔ روتے روتے اسے گھیٹ
کھلنے کی آواز آئی تو وہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی پر آئی۔ یہاں سے ان کے گھر کا پورچ نظر آ رہا تھا۔ گھر کا گیٹ چوپٹ کھلا تھا۔ گارڈ وہاں کھڑا تھا۔ ڈرائیور میر فاروق کی گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ گاڑی کے چڑھے شیشوں سے اس کو میر فاروق کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ ایک متکبر اور انتہائی مغرور انسان کی طرح بیٹھے تھے۔ اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں میر فاروق کے لیے شدید غم و غصہ ابھرا۔ ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی شدید خواہش اس لمحے اس کے دل میں بے اختیار ابھری۔ وہ بے بسی سے رو بھی رہی تھی اور غصے اور نفرت سے ان کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتے بھی دیکھ رہی تھی۔ امان اپنے گھر کے گارڈن میں چیئر پر آرام دہ اور ڈھیلے ڈھالے لباس میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ شیرو اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک فیڈنگ باؤل میں گوشت کے صاف ستھرے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹکڑا اچھالتا اور شیرو اس سے منہ سے کیچ کرتا۔ شیرو اس کے ساتھ اس کھیل کو انجوائے کر رہا تھا۔ ٹکڑا منہ میں پکڑنے کے بعد وہ اسے زمین پر بیٹھ کر جلدی جلدی کھانے لگتا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو زندگی، وہ مسکرا کے بولا۔ ہائے امان، کیا کر رہے ہو؟ پتہ ہے میں ابھی تمہیں یاد کر رہی تھی، نورالعین لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ کال کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ میں بھی تمہیں یاد کر رہا تھا۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ یہ تو ہے۔ وہ صوفے پر بے فکری سے بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ امان نے شیرو کو پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بابا جان دبئی گئے ہوئے ہیں آفس کے کام سے، ان کے بغیر بور ہو رہی ہوں۔ لنچ لائٹ کیا تھا اس لیے ڈنر جلدی کر لیا، اب بالکل فری ہوں۔ بور ہو رہی ہو تو میں آ جاؤں تمہیں کمپنی دینے؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ جی نہیں، اتنی بور نہیں ہو رہی۔ اس کی شرارت بھانپ کر وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بوا جی پرانے خیالات کی ہیں، بابا جان کی غیر موجودگی میں تم گھر پر آؤ گے، وہ برا مانیں گی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی خوشی۔ نورالعین کھلکھلا کے ہنسی۔ خیر خوشی تو میری یہ تھی کہ تمہارے ساتھ بہت سارا ٹائم گزارتی، ہم خوب ساری باتیں کرتے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، وہ اپنائیت سے بولی۔ ان دونوں کے درمیان بہت اپنائیت اور بے تکلفی آ چکی تھی۔ ویسے تم کیا کر رہے ہو؟ شیرو کو اسٹیکس کھلا رہا ہوں۔ ہی از اے میٹ لور۔ وہ شیرو کی طرف گوشت کا پیس اچھالتا ہوا بولا۔ شیرو نے مہارت سے وہ کیچ کیا۔ شیرو کون ہے؟ نورالعین کی آنکھوں میں حیرانگی اتری۔ تم شیرو کو نہیں جانتی؟ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ مائی ڈاگ، وہ مزے سے بولا۔ کیا تم نے کتا پالا ہوا ہے؟ ڈونٹ سے اٹ، کتا۔ مان نے جیسے برا منایا۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا۔ کتے کو کتا نہ کہوں تو کیا پرنس کہوں؟ وہ بہت ناگواری سے بولی۔ خبردار، شیرو کی شان میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہنا، میرا سب سے پکا دوست ہے وہ۔ ہی از سو لونگ، کیئرنگ اینڈ فرینڈلی۔ تم اس سے ملو گی نا، مجھے یقین ہے تمہیں بھی وہ اپنا دوست بنا لے گا۔ مشکل ہے، آئی ہیٹ ڈاگس۔ گھن بھی آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بری بری شکلیں بنا رہی تھی۔ کم آن اینا، ڈونٹ بی سو مین، میرے دوست کی بے عزتی تو نہ کرو۔ اس نے شیرو کو اشارے سے پاس بلا کر پیار سے سہلایا۔ یہ جو تم نے بہت پریشانی والی بات بتا دی ہے مان، کہ تم نے کتا پالا ہوا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ فکر بھرے انداز میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، جیسے شیرو میرا دوست ہے تمہارا بھی دوست بن جائے گا۔ بہت فرینڈلی اور انتہائی وفادار ہے شیرو۔ وہ جواباً مسکرا کے بے فکری سے بولا۔ ہے کس نسل کا؟ وچ بریڈ؟ نورالعین نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ جرمن شیفرڈ۔ مان کا لہجہ بڑا مطمئن تھا۔ او نو، گاڈ بلیس می، وہ ڈر کے چلائی، جبکہ امان اس کے شیرو سے ڈرنے پر قہقہ لگا کے ہنس پڑا۔ یہ تم نے اس وقت ٹی وی کیوں کھول رکھا ہے نا؟ بند کرو اسے۔ بوا جی اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آئیں تو اسے بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھتے دیکھا تو انہوں نے ٹوکا۔ بوا جی دیکھنے دینا، بہت اچھی مووی ہے۔ وہ ٹی وی پر نظریں جمائے بولی۔ اس کی تمام دلچسپی ٹی وی پر چلتی انگلش مووی پر تھی۔ تمہیں منع ہے نا سونے سے پہلے ٹی وی دیکھنا، پھر کیوں دیکھ رہی ہو؟ بوا جی دودھ کا گلاس اس کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اوفو بوا جی، وہ تو پرانی باتیں تھی جب میں سوتے میں ڈر جایا کرتی تھی۔ اب آپ بتائیں کیا میں ڈرتی ہوں؟ کتنے مہینے ہو گئے میں بالکل بھی نہیں ڈری۔ پھر بھی ہے نا، بوا جی نے اسے پھر سمجھانا چاہا۔ بہت اچھی مووی ہے بوا جی، پلیز دیکھنے دینا پلیز۔ اس نے معصومیت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ میرا دل چاہ رہا ہے مووی دیکھنے کا، پلیز پلیز پلیز۔ میں مووی دیکھ کر فوراً سو جاؤں گی، پکا پرومس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بوا جی اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ پر دیکھو زیادہ دیر تک نہیں جاگنا، یہ دودھ پی لو۔ 10 بج رہے ہیں، جلدی سو جانا۔ اوکے، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی سو جاؤں گی، وہ مسکرا کے بولی۔ بوا جی سے قدرے فکر سے دیکھتی کمرے سے چلی گئیں۔ وہ پھر سے فلم دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ پرانے زمانے کی 70 کی دہائی کی مووی تھی، جس میں چلتے منظر میں بچی گھر کی کھڑکی سے اپنے ماں باپ کو خداحافظ کر رہی تھی۔ بچی کے ماں باپ باہر سڑک پر مڑ مڑ کر خداحافظ کر رہے تھے۔ اچانک ایک تیز ٹرالر آیا اور اس کی بچی کے ماں باپ کو زور سے ہٹ کرتا بہت زور سے آگے درخت سے ٹکرا گیا اور زوردار دھماکہ ہوا۔ بچی کی چیخ، اس کے ماں باپ کی چیخیں خوفناک انداز میں گونجی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بہت مزے سے دلچسپی سے مووی دیکھ رہی تھی، فلم کے اس منظر کو دیکھ کر بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔
اس نے فوراً ہی ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے کمرے کی تمام لائٹس آن تھیں، پھر بھی وہ خوفزدہ اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور سونے کے لیے بیڈ پر آ گئی۔ کمفرٹر پیروں پر ڈالتے ہوئے وہ ڈسٹرب تھی۔ اس نے یوں ہی بے خیالی میں امان کو کال کر دی۔ امان اپنے بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ 11 بج رہے ہیں، تمہارا سونے کا ٹائم کب کا ہو چکا، ابھی تک جاگی ہوئی ہو؟ بس ایک مووی دیکھنے لگی تھی، نورالعین جواباً سنجیدگی سے بولی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی سویا تو نہیں ہوں، مگر سوچ رہا ہوں اب سو جانا چاہیے، کل صبح آفس جلدی جانا ہے۔ اچھا، وہ مختصراً بولی۔ اس کی سنجیدہ انداز اور الجھے سے لہجے پر امان کو یہ احساس ہوا کہ وہ کسی بات سے پریشان تھی۔ کیا ہوا، تھوڑی ڈسٹرب لگ رہی ہو؟ اس بار اس نے نرمی سے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ بہت فضول سی حرکت کر دی آج میں نے، فلم دیکھنے لگ گئی۔ فلم میں ایک ڈسٹرب کرنے والا سین تھا، دماغ اپسیٹ ہو گیا۔ بوا جی ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے سونے سے پہلے کوئی مووی نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا ڈائریکٹ مووی دیکھ کر سونا ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر تم سے بات کر کے اپنا دھیان ہٹا لوں تاکہ سونے سے پہلے دوبارہ اس سین کا خیال نہ آئے۔ بڑی نازک سی ہے میری فیانسے، فلم کے ایک سین سے اپسیٹ ہو گئی۔ امان نے اس کی بات دھیان سے سنی۔ وہ مسکرا کر اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا، وہ تو ہوں۔ وہ جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ مان ہم کل ملے، لنچ ساتھ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ امان نے اس کے جملے میں خود سے ملنے کی شدید خواہش کو واضح محسوس کیا۔ وہ جمائی روکتا ہوا بولا، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سو جاؤ، اور تم بھی آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرو۔ اوکے، گڈ نائٹ زندگی، امان پیار بھرے لہجے میں بولا۔ نورالعین نے مسکرا کے فون بند کیا۔ امان اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ لیٹا نورالعین ہی کو سوچ رہا تھا۔ مان ہم کل ملیں؟ اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ نورالعین اس کا بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی، وہ اس سے بہت سچی والہانہ محبت کرنے لگی تھی، اپنے ڈر خوف ہر مسئلے میں اس پر انحصار کرنے لگی تھی۔ وہ بہت پریشان سا ہوا تھا۔ دوسری طرف نورالعین اپنے بیڈ پر سونے لیٹ چکی تھی، کمفرٹر اوپر تک اوڑھے، آنکھیں بند کیے گہری نیند سو چکی تھی، جب اچانک اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار ابھرنا شروع ہوئے۔ ماتھے پر پسینہ ابھرنا شروع ہو گیا۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہی خواب جو اسے اکثر ڈراتا تھا وہی چل رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، منظر دھندلا سا تھا، بہت تاریک سا، انتہائی ہیبت ناک سا۔ پہاڑی راہ گزر پر سیاہ چادر سے منہ ڈھکے وہ لڑکی 5 سالہ بچی کا ہاتھ پکڑے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ بچی نے سرخ رنگ کے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے اور ہڈ والی سرخ جیکٹ تھی۔ ہڈ چہرے پر آگے تک کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بچی کو پہچان نہ سکے۔ وہی ناہموار راستہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس لڑکی اور اس کی بچی کا تعاقب کر رہا تھا۔ بچی بھاگتے بھاگتے تھک گئی تھی، مگر اس کی ماں رکنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ تیز تیز چلتی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی۔ قدیم طرز کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ اس لڑکی نے ٹکٹ خریدا، مٹھی میں دبے نوٹوں میں سے نوٹ نکالے۔ اس کے چہرے پر سے نقاب سرکہ تھا۔ ریلوے کلرک نے نقاب چہرے پر سے ہٹ جانے پر اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ ریلوے کلرک کی مشکوک اور خوفناک نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے گھبرا کر دوبارہ چہرے پر نقاب کر لیا۔ ٹکٹ لینے کے بعد وہ بچی کے ساتھ پلیٹ فارم پر بینچ پر ٹرین کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ وہ پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اچانک بہت سارے بھاگتے مردانہ قدم نظر آئے تھے۔ وہ مرد آپس میں کسی نہ سمجھ آنے والی بات یا نہ سمجھ آنے والی زبان میں بول رہے تھے۔ اس لڑکی نے ڈر کر بچی کو اپنے پاس چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی بینچ پر سے اٹھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ ٹرین کی سیٹیوں کی آواز میں گولی کی آواز گم ہو گئی تھی۔ پلیٹ فارم پر بہت سارا خون پڑا تھا۔ عورت کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نورالعین خواب میں خون دیکھتے ہی چیخیں مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پر بوا جی سوتے سے اٹھ کر بوکھلاتی ہوئی اس کے کمرے میں آئیں۔ اینا میرا بچہ کیا ہوا؟ بوا جی اس کے قریب آئیں۔ وہ مار دے گا، وہ مجھے مار دے گا، نورالعین جذباتی انداز میں چلاتے ہوئے یوں بولی جیسے وہ اس کے سامنے بندوق تانے کوئی کھڑا ہے۔ اسے واقعی لگ رہا تھا کوئی اسے قتل کرنے والا ہے۔ اینا، بوا جی بھوکھلا کے جلدی سے اس کے منہ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے لگی۔ بابا جان کہاں ہیں؟ بابا جان کو بلائیں، بابا جان کو بلائیں، کوئی ہے؟ میرے بابا جان کو بلاؤ، وہ حلق کے بل چلائی۔ وہ کسی طرح بوا جی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ اینا ہوش کرو میرے بچے، تمہارے بابا گھر پہ نہیں، دبئی گئے ہوئے ہیں۔ بوا جی کے منہ سے خوف اور پریشانی سے کانپتی آواز نکلی۔ نورالعین کی یہ حالت دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتی نورالعین نے جھپٹ لینے والے انداز میں اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ بوا جی روکتی رہ گئی۔ اس نے باپ کو فون ملایا مگر میر فاروق کو کال نہیں ملی۔ اینا ہوش کرو بیٹا، میری جان، سب ٹھیک ہے، تم اپنے گھر پہ ہو، یہاں بالکل محفوظ ہو۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے انہوں نے جلدی سے پانی اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے دیوانگی بھرے عالم میں ان کا ہاتھ جھٹکا، گلاس ٹوٹ گیا۔ بوا جی
کسی صورت اس کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کسے فون کر رہی ہو اینا؟ تمہارے بابا؟ وہ روتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہوئے کال ملا رہی تھی۔ بوا جی کو لگا شاید وہ پھر سے باپ کو کال ملا رہی تھی۔ نورالعین نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں، وہ فون ملا چکی تھی۔ دوسری طرف امان جو سو رہا تھا، فون کی بیل پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نورالعین کا نام دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ ہیلو اینا، اس کی نیند سے بھری تشویش میں ڈوبی آواز تھی۔ امان، نورالعین کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اینا کیا ہوا اینا؟ وہ پریشان ہو کے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند بالکل بھاگ گئی۔ میرے پاس آ جاؤ امان، پلیز میرے پاس آ جاؤ ورنہ وہ مجھے مار دے گا، پلیز مجھے بچا لو۔ اس کے منہ سے الفاظ بھی ڈھنگ سے نہیں نکل رہے تھے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بوا جی اس کے ہاتھوں سے فون لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ان کے قابو کسی طور نہیں آ رہی تھی۔ امان نورالعین کی روتی آواز سن کر خاصا گھبرا گیا تھا۔ اینا کیا ہوا ہے؟ تم کہاں ہو؟ واٹ ہیپن اینا؟ اس نے فکر اور پریشانی سے پوچھا۔ اینا مجھے فون دو، کیوں آدھی رات کو اس بیچارے کو پریشان کر رہی ہو؟ لاؤ مجھے فون دو۔ دوسری طرف بوا جی نے نورالعین کے ہاتھ سے فون چھیننے کی کوشش کی۔ آپ ہٹیں، وہ اپنی اسی اب نارمل سی حالت میں تھی، نہ بوا جی کو پاس آنے دے رہی تھی نہ انہیں فون دے رہی تھی۔ امان پلیز میرے پاس آ جاؤ، پلیز، وہ واقعی مجھے مار دے گا، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آخرکار بوا جی نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا۔ امان بیٹا، میں بوا جی جلدی سے بوکھلا کے بولی۔ معاف کرنا بیٹا، اینا نے آپ کو فون کر کے اٹھا دیا، یہاں سب ٹھیک ہے۔ اینا ٹھیک ہے، بس ڈر گئی ہے، وہ بڑی شرمندگی سے بولی۔ فون مجھے دیں، نورالعین نے جنونی انداز میں چلا کر روتے ہوئے فون ان سے واپس لینے کی کوشش کی۔ امان میرے پاس آ جاؤ پلیز۔ امان نورالعین کے رونے اور چلانے کی ساری آوازیں سن سکتا تھا۔ بوا جی اینا کو فون دیں، وہ بوا جی سے بے حد سنجیدگی سے بولا۔ اب وہ کمبل خود پر سے ہٹا کر بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا وہ بس سوتے میں ڈر گئی، شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، باقی سب ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بوا جی نہیں چاہتی تھی کہ وہ نورالعین کی اس حالت میں اس سے بات کرے یا اسے دیکھے۔ آپ پلیز اینا کو فون دیں بوا جی، اس بار وہ زور سے بولا۔ بوا جی نے بحالت مجبوری نورالعین کی جانب فون بڑھایا۔ مان میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، وہ واقعی مجھے مار دے گا، پلیز میرے پاس آ جاؤ، مجھے بچا لو، وہ روتے ہوئے بولی۔ اینا میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم رونا بند کرو۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ تم آ رہے ہو نا؟ نورالعین نے تسلی مانگی۔ ہاں آ رہا ہوں۔ وہ اپنی کار کیز اٹھانے لگا۔ جلدی آ جاؤ پلیز، ورنہ وہ آ جائے گا، وہ مجھے مار دے گا، وہ مسلسل جذباتی انداز میں روئے جا رہی تھی۔ میں بس 10 منٹ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اینا، اوکے؟ وہ لباس تبدیل کیے بغیر پیروں میں گھر والی ہی چپلیں ڈال کر بھاگتے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلا۔ رو مت، میں آ رہا ہوں۔ وہ کسی بھی طرح جلد از جلد نورالعین کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اس پر اس کی روتی ہوئی اور خوفزدہ آواز سن کر وہ کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا دل نورالعین کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا بہت جلد اس کے گھر پہنچا تھا۔ زمان ہاؤس کے لاؤنج میں وہ نورالعین کے لیے چہرے پر فکر لیے داخل ہوا۔ بوا جی وہیں کھڑی تھی، وہ خاصی الجھی ہوئی تھی۔ انہیں نورالعین کا امان کو یوں آدھی رات فون کر کے بلانا انتہائی نامناسب لگ رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ نورالعین کی اس ایب نارمل حالت امان کو پتہ چلے۔ بیٹا آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، اینا نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، اس لیے وہ ڈر گئی، آپ کو بے آرام کیا۔ وہ کسی طرح کے سلام دعا کے بغیر اسے دیکھتے ہی الجھن بھرے انداز میں بولی۔ ابھی جملہ ان کے منہ میں ہی تھا کہ نورالعین اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، وہ عجیب سے انداز میں کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ امان نے اس کو دیکھا، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ خوف سے کانپتے اس نے امان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ امان وہ آدمی مجھے مار دے گا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے نکلے۔ آنسو اس کے گال پر تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر امان اندر سے گھبرا گیا۔ اس کے لیے نورالعین کی حالت شدید پریشان کن تھی۔ سب ٹھیک ہے نا، میں تمہارے پاس ہوں، کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ نرمی سے بولا۔ بوا جی پلیز اینا کے لیے پانی لائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیار سے صوفے پر بٹھاتے وہ بوا جی سے مخاطب ہوا۔ بوا جی ایک تشویش بھری نظر نورالعین پر ڈالتی اندر پانی لینے چلی گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے آوازیں آ رہی ہیں مان، وہ مجھے مارنے آ رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا، ہی ول کل می۔ نورالعین نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اس کا انداز خوف و دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ یو آر ناٹ الون، نو ون از گوئنگ ٹو ہارم یو، یو آر سیف، ریلیکس اینا، ریلیکس، آئی ایم ود یو، میں ہوں نا تمہارے پاس، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے دوستانہ لہجے میں یقین دلاتے بولا۔ نورالعین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مان پلیز میرے پاس سے مت جانا، میرے پاس رہنا، بابا جان گھر پہ نہیں ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہیں، اگر تم میرے پاس سے چلے گئے تو وہ مجھے مار دے گا، وہ جیسے بچوں کی طرح بے بسی سے بولی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے پاس رہوں گا،
جب تک تم کہو گی میں تمہارے پاس رکوں گا، اوکے؟ امان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا کی ہر تکلیف سے اسے بچا لے۔ نورالعین نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب رونا بند کرو، اگر روتی رہو گی تو میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بدستور روئے جانے پر امان نے اسے پیار بھری دھمکی دی۔ نہیں، میں نہیں رو رہی امان، پلیز تم میرے پاس سے مت جانا۔ اس کی دھمکی کا اثر ہوا۔ نورالعین نے آنکھوں اور گالوں کو جلدی سے زور زور سے رگڑ کر صاف کیا۔ وہ ڈر سی گئی کہ کہیں امان اس کے پاس سے چلا نہ جائے۔ بوا جی کچن میں پانی لینے آئی تو علی بخش بھی ان کے پیچھے وہاں آ گیا۔ امان کا آدھی رات کو گھر پر آنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ نرگس بوا، یہ آدھی رات کو امان صاحب گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ ایسا ہے، انہیں بالکل اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر وہ یہاں اس وقت اس طرح کیوں آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ بوا جی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آیا نہیں، اینا نے اسے بلایا ہے۔ وہ آج پھر سوتے میں ڈر گئی۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر اس نے روتے ہوئے امان کو فون کر دیا۔ بوا جی نے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کو بیبی کو روکنا چاہیے تھا۔ وہ غیر مطمئن انداز میں بولا۔ تمہارے خیال سے کیا میں نے روکا نہیں ہوگا؟ بوا جی نے اسے گھور کر دیکھا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ خفگی بھرا تھا۔ علی بخش کی بات نے انہیں غصہ دلایا تھا۔ وہ کسی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی، نہ مجھ سے سنبھالی جا رہی تھی۔ وہ خود بھی امان کی یہاں آدھی رات موجودگی پہ ڈسٹرب تھیں، لیکن امان صاحب کا یہاں آنا غلط ہے۔ صاحب کو پتہ لگے گا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ علی بخش فکر مند ہوا۔ وہ بیبی کی اس حالت کے بارے میں کسی اور کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہتے۔ امان صاحب تو بیبی کے منگیتر ہیں، ان کو تو بیبی کی ان ذہنی الجھنوں اور مسئلوں کا بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اس کو میر فاروق کی ناراضگی کی بھری فکر تھی اور اسے مالک اور اس کی بیٹی کی عزت اور وقار کا بھی بہت خیال تھا۔ ہونے کو تو اور بھی بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا علی بخش۔ سب سے پہلے تو اینا کو کوئی ذہنی الجھن نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کی عمر کی جیسی دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں، اینا کو بھی ویسی ہونا چاہیے تھا۔ بوا جی جتانے والے انداز، طنزیہ لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر بولیں۔ علی بخش نے ان کے پہ سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ میری معصوم بچی کسی اور کے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے، بوا جی سخت اور سرد لہجے میں بولی۔ وہ بالکل چپ سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میرا کچھ کہنا صحیح نہیں ہوگا، آپ کوشش کریں امان صاحب یہاں سے جلدی چلے جائیں، اس نے بوا جی کا طنز نظر انداز کر کے بولا۔ بوا جی جواباً خاموش رہیں۔ میں صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا خیال ہے وہ دبئی ایئرپورٹ پر اتر چکے ہوں گے، انہیں فون کر کے اطلاع کرتا ہوں کہ وہ فوراً واپس آ جائیں۔ علی بخش بات پوری کر کے وہاں سے پلٹ گیا۔ نورالعین اب رو نہیں رہی تھی مگر وہ کانپ اسی طرح رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی خوف اور دہشت سے بھری تھی۔ بوا جی نے پانی کا گلاس امان کی جانب بڑھایا۔ شکریہ بوا جی۔ امان نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے تھاما۔ نورالعین کی کپکپاہٹ کی وجہ سے وہ خود اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلانے لگا۔ اسے سردی لگ رہی ہے، کوئی گرم شال ملے گی؟ اچھا میں لاتی ہوں۔ بوا جی نے نورالعین کو بہت فکر سے دیکھا۔ اینا کے لیے پینے کو کچھ گرم چیز بھی لا دیں، یہ بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مگ میں ہاٹ چاکلیٹ لیے لاؤنج میں آئیں تو انہوں نے دیکھا نورالعین صوفے پر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی اور سردی سے کپکپا رہی تھی۔ امان بےحد پیار، نرمی اور احتیاط سے اس کے گرد شال لپیٹ رہا تھا۔ نورالعین کی فکر کرتا، اسے تحفظ فراہم کرتا یہ لڑکا ان کے دل میں مزید عزت پا گیا تھا۔ کیا تمہیں ابھی بھی سردی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے اس کے گرد اچھی طرح شال پھیلانے کے بعد نرمی سے پوچھا۔ نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب طبیعت بہتر ہو رہی ہے نا؟ ہاں۔ وہ اس کی طرف بچوں کی طرح سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لیں بیٹا۔ بوا جی نے مگ امان کی ہاتھ میں پکڑا دیا۔ شکریہ بوا جی، وہ احتراماً بھرے لہجے میں بولا۔ بوا جی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں جبکہ وہ نورالعین کے برابر بیٹھا تھا۔ بوا جی بڑے مزے کی ہاٹ چاکلیٹ تمہارے لیے بنا کے لائی ہیں، یہ پیو، تم اچھا محسوس کرو گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی کپکپاہٹ میں کمی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں خوف ابھی بھی موجود تھا۔ پلیز ہے نا، میری خاطر، امان نے پیار سے اصرار کیا۔ اس کے اصرار سے مجبور ہو کر نورالعین نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ بوا جی نے دیکھا کہ امان کے پیار بھرے اصرار پر وہ ہاٹ چاکلیٹ پینے لگی۔ امان ایک بچی کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ انہیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ نورالعین کا امان کے ساتھ تعلق ان کی سوچ سے بھی زیادہ گہرا تھا اور یہ جاننا ان کے لیے بہت خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ امان کو یہاں آئے 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بوا جی کی سامنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی۔ نورالعین کو بھی بیٹھے بیٹھے اونگ سی آ گئی۔ وہ اب خاصی پرسکون لگ رہی تھی اور سردی سے کانپ بھی نہیں رہی تھی۔ امان اس کے برابر میں سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ نورالعین نے ہاتھ ٹھوڑی پر جما رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ لٹکا تو وہ چونک کر ہلی۔ اس نے گھبرا کر اپنے برابر میں دیکھا کہ امان اس کے برابر میں موجود ہے یا نہیں، کہیں وہ چلا تو نہیں گیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے پاس موجود دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی۔ امان اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سو جاؤ، بوا جی کی نیند خراب نہ ہو اس لیے وہ سرگوشی میں بولا۔ سو گئی تو تم چلے جاؤ گے؟ نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وعدہ کرتا ہوں نہیں جاؤں گا۔ امان اس کی بے اعتباری پر مسکرایا، پھر اس کی طرف ہلکا سا
چہرہ جھکا کے نرمی سے بولا۔ نورالعین نے یکدم اس کا بازو پکڑا۔ کہاں؟ وہ اس سے اٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ امان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ جواباً اسے اصرار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا نورالعین اسے اپنے ساتھ کہیں لے کے جانا چاہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نورالعین اس کا ہاتھ پکڑے دبے پاؤں باہر کی جانب بڑھی کہ کہیں بوا جی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ گرم شال بدستور اس نے شانوں پر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ امان کو اپنے ساتھ لیے گھر کے رہائشی حصے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ گارڈن کی جانب تھا۔ وہاں تمہیں سردی لگے گی ہے نا؟ امان اس کے پاس رک کر بولا۔ اب نہیں لگ رہی۔ اچھا یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے زینے کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں چونکہ اوپر چھت تھی اس لیے سردی لگنے کا امکان کم تھا۔ وہ دونوں ایک ہی سیڑھی پر ساتھ بیٹھ گئے۔ امان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے گارڈن کو گمسم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم سو جاتی تو اچھا تھا۔ وہ نرمی سے بولا۔ نہیں سوؤں گی تو پھر وہی خواب آئے گا۔ مان مجھے سونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ وہ اپنے اس خواب سے تنگ اور عاجز آ چکی تھی۔ امان اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس خواب سے بہت ڈر لگتا ہے مان۔ یہ خواب دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دن تک ڈر لگتا ہے۔ کئی دنوں تک مجھے جاگتے میں بھی جوتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے جاگنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے۔ ہی از گوئنگ ٹو کل می۔ اپنا خواب اسے سناتے وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ بچپن سے آج تک اس خواب نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کیسا خواب ہے نا؟ امان اس کی بات پر چونکا۔ ایک لڑکی اور ایک بچی بھاگ رہی تھی۔ میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکتی، یہ میں ہوں۔ میں کسی سے بھاگ رہی ہوں، اونچا نیچا عجیب سا راستہ۔ آج خواب میں نے دیکھا وہ جگہ جہاں وہ لڑکی اور بچی بھاگ کر آ رہے ہیں وہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ بہت آسیب زدہ سی جگہ ہے۔ وہ بچی عجیب طرح ہنستی ہے مان، اور وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے جیسے اسے کسی کا خوف ہے۔ پھر نا بہت سارے لوگوں کے بھاگ کر آنے کی آوازیں آتی ہیں، جوتوں کی آوازیں۔ کوئی لوگ اسے مارنے آ رہے تھے، اسے ڈھونڈ کر اسے مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر گولی چلنے کی آواز آتی ہے، ٹرین کی آواز بھی آنے لگتی ہے۔ پلیٹ فارم پر خون ہی خون پڑا ہوتا ہے مان، خون ہی خون۔ بہت ساری چیخیں۔ اس نے بولتے بولتے امان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ وہ پھر سے ہولے ہولے کپ کپا رہی تھی۔ مان بالکل ساکت اپنی جگہ جمع بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان کو لگتا ہے بچپن کا کوئی خوف میرے اندر بیٹھ گیا ہے۔ وہ خوف، پریشانی، بے بسی سے بولی۔ پر مجھے ایسا نہیں لگتا مان، میں تو ساری زندگی کبھی ٹرین میں بیٹھی ہی نہیں۔ وہ جگہ میں نے اس زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے پورا یقین تھا وہ کبھی اس طرح کی کسی جگہ پر نہیں گئی۔ امان نے عجیب کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا مان، جب انسان اپنے فیوچر میں ہونے والے حادثوں کو پہلے سے اپنے خوابوں میں دیکھ لیتا ہے۔ وہ بھی تو حقیقت ہے نا۔ انسان کی چھٹی حص، اس کا مستقبل اسے خوابوں میں دکھا کے الرٹ کر دیتا ہے پہلے ہی خطروں سے۔ کیا میری زندگی میں آگے جا کے کوئی حادثہ ہوگا؟ کیا میرا قتل ہوگا مان؟ کیا میں قتل کر کے ماری جاؤں گی؟ وہ خوف سے کانپی۔ پاگل ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امان نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خواب تو ہمارے لاشعوری خوف بھی ہو سکتے ہیں نا اینا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم خواب میں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ مرنے مرانے کی باتیں نہ سوچا کرو زندگی۔ ابھی تو تمہیں میرے ساتھ بہت سالوں تک زندہ رہنا ہے۔ ہم ساتھ بوڑھے ہوں گے۔ وی ول گرو اولڈ ٹوگیدر۔ میں اپنی ریٹائرڈ لائف تمہارے ساتھ گزاروں گا کسی خوبصورت دیہی علاقے میں۔ ہمارا اپنا فارم ہوگا۔ تم گھر پر بیٹھ کر نیٹنگ کرنا اور میں مویشیوں کی دیکھ بھال کروں گا، پھل اور سبزیاں اگاؤں گا۔ وہ مسکرا کے بولا، مگر اس کے لہجے میں اور نظروں میں ایک حسرت سی تھی۔ کہیں نہ کہیں اپنے دل کے اندر وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ بوڑھے نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں ساری عمر ایک ساتھ نہیں گزار سکتے تھے۔ اسے پتا تھا اس کی زندگیاں کبھی بھی خوشیوں سے بھری نہیں ہو سکتی۔ اسے معلوم تھا آنے والا کل، مستقبل ان دونوں کے لیے بہت سارے دکھ اور جدائیاں لے کر آنے والا تھا۔ نورالعین اپنے سب خوف بھول کر بے اختیار مسکرا دی۔ اسے اس منظر کو تصویر کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن مجھے تو نیٹنگ نہیں آتی۔ بوڑھے ہونے تک سیکھ جاؤ گی، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ پھر امان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کھول کر پھیلایا، اس طرح کہ اس کی ہتھیلی کے اوپر نورالعین کے ہاتھ کی ہتھیلی کھلی رکھی تھی۔ ہمارے یہ ہاتھ تب بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوں گے، بس تب اس پر بہت ساری جھریاں ہوں گی، اور پتہ ہے تب میں تمہیں کیا کہوں گا؟ کیا؟ نورالعین نے پوچھا۔ میری بڑھیا، مائی اولڈ لیڈی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں میرے بڑے میاں یا میرا بوڑھا کہوں گی۔ نورالعین نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اوکے ڈن، کول نیمز نا۔ وہ ہنس پڑا۔ نورالعین بھی بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وہ اس وقت اپنے سارے ڈر اور خوف بھول چکی تھی۔ بوا جی کی آنکھ کھلی تو ان دونوں کو لاؤنج میں موجود نہ پا کر وہ صوفے پر سے اٹھیں۔ ان دونوں کی ہنسی کی آوازوں پر وہ رک گئیں۔ آوازوں کے تعاقب میں وہ داخلی دروازے کے قریب آئیں۔ انہوں نے دیکھا وہ دونوں سیڑھی پر ساتھ ساتھ بیٹھے خوب کھل کر ہنس رہے تھے۔
ان دونوں کو بوا جی کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ ان کو اس طرح ہنستا دیکھ کر ان کے چہرے پر پرسکون خوشی ابھری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے۔ بوا جی سامنے بیٹھی مسکراتی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورالعین اب بالکل نارمل اور پرسکون تھی۔ میں جیت گیا، جی نہیں، تم نے بے ایمانی کی ہے، یو چیٹر، وہ لڑنے والے انداز میں زور سے چلائی۔ اسی وقت فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذانیں شروع ہو گئیں۔ بوا جی نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اذان کی آواز پر نورالعین چپ ہو گئی اور اس نے جلدی سے سر پر شال اوڑھ لی۔ بیٹا میں نماز پڑھ لوں، بوا جی اٹھتے ہوئے امان سے بولی۔ بوا جی میں بھی اب چلتا ہوں۔ امان بھی صوفے پر سے اٹھا۔ میں چلا جاؤں نا اب؟ تم اب ناشتہ کرو اور پھر سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس نے نورالعین کی جانب دیکھ کر اجازت مانگی۔ لیکن تم بھی تو ناشتہ کر لو امان۔ صوفے پر سے اٹھتے ہوئے نورالعین نے اسے ناشتے کے لیے روکنا چاہا۔ گھر جا کے تھوڑی دیر آرام کر لوں گا ہے نا، پھر آفس جانا ہے، وہ مسکرا کے نرمی سے بولا۔ بوا جی آپ اسے ناشتہ کروا دیں، اس نے بوا جی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ بھی رک جاتے، ناشتہ کر لیتے، ساری رات جاگتے رہے ہیں، بے آرام ہوئے ہیں۔ بوا جی کا انداز پرخلوص تھا۔ میں ٹھیک ہوں بوا جی، کوئی بے آرامی نہیں ہوئی، آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کسی اور دن کے کروں گا، وہ جواباً خلوص اور احترام بھرے لہجے میں بولا۔ وہ انہیں ملازمہ سمجھ کر کبھی مخاطب نہیں کرتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کا میٹھا پراٹھا کھاؤں گا، چینی والا پراٹھا، بے خیالی میں اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی کوئی یاد سی بکھر گئی۔ بوا جی نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ تمہیں بھی میٹھا پراٹھا پسند ہے مان؟ پتہ ہے بوا جی بچپن میں مجھے روز چینی والا پراٹھا پکا کے کھلاتی تھی۔ نورالعین نے مسکرا کے کہا۔ ہاں پتہ ہے، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ پھر احساس ہونے پر وضاحت کی۔ ابھی تم نے تو بتایا ہے، وہ ذرا شریر سے انداز میں بولا۔ نورالعین ہنس پڑی۔ بوا جی بھی مسکرائیں، مگر کہیں نہ کہیں دل میں انہیں امان کے میٹھے پراٹھے والی بات نے ضرور ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز نظر آ رہی تھیں۔ امان کے جانے کے بعد نورالعین نے کچن ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ بوا جی نماز کے انداز میں دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کے سامنے بیٹھی تھیں۔ نورالعین ناشتہ ختم کر رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ 2-3 گھونٹ تیز لے کر خالی کر دیا۔ چائے اور دوں ہے نا؟ بوا جی نے شفقت اور نرمی سے پوچھا۔ نہیں بوا جی، فل ہو گئی، پیٹ بھر گیا، بس اب سوؤں گی، وہ مسکرائی۔ بوا جی اس کے اتنی جلدی اتنا نارمل ہو جانے پر بہت حیران تھی۔ وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں بوا جی، میں سو جاؤں گی، آپ میری فکر بالکل نہ کریں۔ ایسا کریں آپ بھی تھوڑی دیر سو جائیں، ساری رات میری وجہ سے جاگتی رہی ہیں۔ نورالعین کرسی پر سے اٹھی اور پھر ان کے کندھے کے گرد باہیں ڈال کر مسکرا کے بولی۔ مگر بوا جی کنفیوز تھیں۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں لیٹ جاتی ہوں ہے نا؟ بوا جی سے فکر سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت پرسکون اور نارمل تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بوا جی، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، انہیں تسلی دیتی وہ کچن سے نکل گئی۔ بوا جی حیران پریشان سی وہاں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ان سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ خوف کے اثر سے اتنی جلدی نکل آئی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔